کربلا سیریل کی 9ویں قسط میں ہم بات کریں گے روزہ امام حسین علیہ السلام کے پہلے مجاور کون تھے۔ کربلا میں آباد ہونے والے پہلے سید کس امام کے پوتے تھے اور ان کو امام حسین علیہ السلام کی تربت سے کیا آواز آتی تھی۔ ان کا کون سا ایسا عمل تھا جس پر انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے روزے میں ان کی قبر مطہر کیسے بنی۔ سب سے زیادہ اولیاء اللہ کس امام کی اولاد میں آئے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کربلا سیریل سے متعلق آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ جناب سید محمد ابراہیم مجاب علیہ السلام کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ جب وہ روزے امام حسین علیہ السلام پر حاضری کے لیے تشریف لاتے اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے تو مولا امام حسین علیہ السلام کی تربت سے ان کو وعلیکم السلام سید محمد ابراہیم کا جواب آتا۔ اتنی منزلت اور شرف حاصل کرنے والی ہستی سرکار حضرت سید محمد ابراہیم مجاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند سید محمد عابد کے بیٹے ہیں۔ 861 عیسوی میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کا وصال 912 عیسوی میں ہوا۔ یہ پہلے علوی اور فاطمی سید ہیں جو کربلا تشریف لائے۔ اس وقت متوکل عباسی جیسے سفاک اور ظالم کی حکومت تھی جو اہل بیت و سادات دشمنی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس لائن نے روزے امام حسین علیہ السلام کو مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زیارت پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد اس کا بیٹا مستنصر عباسی نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، مگر وہ اپنے سفاک اور جابر باب کے مکروہ اور سیاہ کاریوں پر بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے آتے ہی روزے کی زیارت پر سے پابندی ہٹائی اور روزے کی دوبارہ مرمت اور تعمیر کا آغاز کیا۔ حضرت ابراہیم مجاب علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ دن کا کافی وقت روزہ امام حسین علیہ السلام پر گزارتے۔ جیسے ہی روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہوتے تو روزہ امام پر حاضری دینے پہنچ جاتے۔ ان کے والدین کافی ضعیف تھے اور نکاحت کی وجہ سے خود چل پھر نہیں سکتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ ایک شب جمعہ کو والد تو دوسری شب جمعہ کو والدہ گرامی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر زیارت امام حسین پر لاتے۔ ایک دن کام سے تھک ہار کر واپسی ہوئی تو حسب معمول والد گرامی کو کندھوں پر اٹھا کر زیارت کے لیے لے گئے۔ واپسی پر بھی اپنے کندھوں پر سوار کرا کے گھر لائے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو والدہ محترمہ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید میں اگلے شب جمعہ تک نہ رہوں، مجھے بھی زیارت کروا دیں۔ بے پناہ تھکن کے باوجود آپ نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر زیارت کرانے لے گئے۔ جیسے ہی آپ نے حرم امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ کر سلام کیا تو نیزے پر قرآن کی تلاوت کرنے والے امام علی مقام کی تربت سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا سید محمد ابراہیم۔ یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو گئی اور لوگ ہر شب جمعہ اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں زیارت کے لیے آنے لگے کہ جب سید محمد ابراہیم مولا کو سلام کریں گے تو مولا کا جواب وہ بھی سن سکیں۔ پھر اسی لیے آپ کو حضرت ابراہیم مجاب کہا جانے لگا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مصائب امام علیہ السلام پر شدید گریہ کرتے تھے۔ گریہ کی زیادتی کی وجہ سے آخری عمر میں آپ کی نظر ختم ہو گئی۔ آپ کی تدفین روزہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہوئی۔ آپ کی تربت اس وقت روزہ سے دور تھی، مگر 1804 میں ہونے والی توسیع کے بعد آپ کی قبر مطہر روزہ کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد ایران کے محکمہ مزارات مقدسہ نے باقاعدہ زری بنائی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ آپ کی زری کئی بار تعمیر اور توسیع کی وجہ سے تبدیل ہوئی۔ آپ کے 2 بیٹے ہوئے جن میں سے ایک بیٹا اور اس کی اولاد کربلا میں رہائش پذیر ہیں اور وہ الفیض کہلاتے ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر حصوں میں رہنے والوں کو سبزواری، قزوینی اور خراسانی کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم مجاب حضرت لال شہباز قلندر کے والد گرامی ہیں، لیکن اس بارے میں 2 آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے
کہ لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم کبیر الدین کے فرزند ہیں۔ اس حوالے سے کتابی مواد موجود ہے، جبکہ اب بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو انہیں حضرت ابراہیم مجاب کی اولاد کہتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم مجاب کو امام حسین علیہ السلام کی دعا سے لال شہباز قلندر جیسا فرزند عطا ہوا۔ اس حوالے سے سرکار سخی لال شہباز قلندر کے گدی نشین سید مہدی رضا سبزواری کا کہنا ہے کہ نسل در نسل اور سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی روایات اور بزرگوں کا جو شجرہ ہے، اس کے مطابق حضرت سید ابراہیم مجاب علیہ السلام ہی قلندر سرکار کے والد گرامی ہیں۔ اس ضمن میں ان کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے کربلا سے شام کے دوران یزیدی فوج نے جو 3 کونوں والا طوق امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں پہنایا تھا، وہ تبرک کے طور پر قلندر سرکار کو دیا گیا، اور پھر ساری زندگی وہ طوق آپ کے گلے میں ہی رہا۔ وہیں خانوادہ رسالت کے ہاتھوں کو پس گردن رسیوں سے باندھا گیا۔ آپ بھی خود کو اسی طرح مقید رکھتے تھے۔ قلندر کبریا سرکار رسیوں سے پس گردن ہاتھ باندھ کر سیون کی تپتی زمین پر عزاداری کرتے، اور یہی عزاداری بعد میں دھمال کہلائی۔ تاہم اس حوالے سے سید مہدی سبزواری نے کوئی کتابی حوالہ تو نہیں دیا، مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ روایات ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہیں، اور پرانے عقیدت مند اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دھمال اصل میں عزاداری کربلا ہی ہے، اور اصل عقیدت مند اسی نیت سے یہ عزاداری کرتے، اور ان کے ہاتھ بھی اسی لیے پس گردن ہوتے ہیں۔